بعد میں ہی اس کے لیے آئین نے 3 دن کا ٹائم دیا تھا، اس میں آ گئے ہیں۔ اب وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے پاس سیٹیں ہیں الیکشن، اب اس کا حق ہے کہ اس کے تناسب سے جو ریزرو سیٹیں ہیں ان کو دیکھی جائے۔ اچھا آپ بتائیے گا کہ 20 دن لگ بھگ ہو چکے ہیں الیکشن کو بھی، ابھی تک وکلاء بھی روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں، تو باڈی لینگویج کیا ہے الیکشن کمیشن کی؟ کیا آپ کو ملے گی سیٹیں یا نہیں لگتا کہ آپ کو؟ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ابھی۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، صدر نے اجلاس طلب نہیں کیا لیکن اسپیکر اجلاس طلب کر رہے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف کل حلف لے گی یا نہیں؟ دیکھیے وہ تو خیر پارٹی فیصلہ اپنا کرے گا، پارٹی پارلیمنٹ کی پارٹی کرے گی فیصلہ، لیکن ایک بات بتاؤں کہ یہ آئینی طور پر نہیں بلایا گیا، کیونکہ اسپیکر جو ہے وہ الیکٹڈ اسپیکر نہیں ہے، وہ تو ہینگ اوور کر رہا ہے نا پچھلی الیکشن پچھلی اسمبلی کا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اسمبلی کو کال کرے۔ اگر کل اجلاس تو بلایا گیا ہے، اگر اجلاس ہو جائے تو اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوگا پھر؟ دیکھیے اجلاس جو ہوگا اس کے بعد اگر یہ صدارتی امیدوار الیکٹ کروانا چاہتے ہیں، اس پر خواہ کے ایک ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا۔ میرے خیال میں عقل مندی اسی میں تھی کہ جب تک کہ ہاؤس مکمل نہ ہو جائے، یعنی پارٹیز کو اپنی اپنی جو سیٹیں ہیں ریزرو سیٹیں نہ مل جائیں، تب تک اجلاس نہ بلایا جائے۔ اچھا سر، اس کے اندر الیکشن کمیشن کہہ رہے تھے کہ اسپیکر جو عدم اعتماد کے بعد جس طرح اسمبلی کا اجلاس بلا سکتا ہے، اسی طرح اب بھی الیکشن جو اسپیکر ہے وہ اجلاس بلا سکتا ہے۔ نہیں، وہ اسمبلی تو ختم ہو چکی ہے، ڈیزالو ہو چکی ہے، اس کا ایک اور صورتحال تھی اس وقت، جبکہ اب یہ اسمبلی کنٹینیو کر رہی تھی۔ اب تو یہ اسمبلی وہ ختم ہو چکی ہے، اب تو نئی اسمبلی آ چکی ہے۔ اب یہ اسپیکر کا رول صرف یہ رہ گیا ہے کہ جو نئی اسمبلی نے اپنا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ایڈ کرنے ہیں، اس سیشن کو اتنی دیر تک پریزائڈ کرے جب تک اسپیکر منتخب نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں جی جو صدر ہیں انہوں نے آئین توڑا ہے تو ان کے خلاف مقدمات ہوں گے، دوبارہ آئین کوئی توڑا؟ آئین نہیں توڑا، آئین انہوں نے توڑا ہے جنہوں نے ابھی تک ریزرو سیٹس نہیں دی گئی، جو کہ ان کا فرض بنتا تھا کہ ابھی تک نوٹیفائی ہونی چاہیے تھی تاکہ ہاؤس کمپلیٹ ہوتا، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا فرض تھا کہ وہ ہاؤس مکمل کرتا، نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کو مکمل کرتا ریزرو سیٹس دینے کے بعد۔ حامد خان صاحب بتائیے گا کہ آپ تو مخصوص نشستوں کی بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کہتی ہے ابھی بھی ان کی 15 سیٹیں دوبارہ گنتی میں یہ ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی۔ دیکھیے انہوں نے ہماری کم از کم کوئی 70-80 سیٹیں چوری کی ہیں نیشنل اسمبلی میں، اتنی ہی صوبائی اسمبلی میں۔ وہ گھر بیٹھ کے جو جی چاہے کہے جائے، جن کا لالچ یہاں نہیں ختم ہو رہا کہ تمہیں پہلے ہی اپنے تناسب سے زیادہ سیٹیں دے دی گئی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے حق میں بھی جو سیٹیں ہیں وہ بھی ہمیں چھین کے دے دی جائے۔ حامد خان صاحب، کسی کی جو لالچ ہے وہ تو کہیں پر نہیں رک سکتا۔ حامد خان صاحب بتائیے گا، کہہ رہے ہیں کہ ریشو سیٹ کریں گے کہ 4 سیٹوں کے اوپر 1 سیٹ ہوتی ہے، اگر آپ کو مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی تو کیا الیکشن کمیشن 3 سیٹوں کے اوپر 1 سیٹ مخصوص نشستوں کی دے سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس حوالے سے پوری اسمبلی کی نمائندگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ لوگ، تو کیا ساری جماعتیں جتنی بھی ہیں ان کو ساتھ ملا کے پروٹیسٹ کریں گے؟ کیا کریں گے تھوڑا سا بتا دیجیے گا۔ یہ تو ایک ہر جماعت کا ایک آئینی حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے، پیسفلی کرے، نان وائلنٹلی کرے، وہ اس کا حق ہے۔ حامد خان صاحب، جو آئین شکن لوگ ہیں ان کے خلاف آپ آرٹیکل 6 کیوں نہیں موو کر سکتے؟ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ یہ موو ہوں گی، اور آپ کے سامنے ہی اس وقت اگزامپل ہے مشرف کی۔ آج مشرف کے خلاف وہ جو آئین توڑنے کی وجہ سے سزا تھی وہ بحال ہو گئی۔ حامد خان صاحب، الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ 15 دن کے اندر فارم 45 جو ہے وہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا، اب تک نہیں کیے گئے، تو اس پر آپ کوئی قانونی آئینی ایکشن لینے جا رہے ہیں، کسی عدالت میں جائیں گے؟ جی بالکل کریں گے اور کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدنیتی پہ ہوتی ہے۔ ٹھیک، تھینک یو۔